बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। हुकूमत की तरफ से इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है और कहा गया है कि जो बैरूनी साजिश का मामला है बिल आखिर अब उस पर एक कमीशन बनाने पर राज़ी हो गई है ये मौजूदा हुकूमत। ये वो हुकूमत है जो पहले कहते थे कि कोई धमकी अमेज़ ख़त भी नहीं है। जब सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है और उसमें ये बात सामने आती है कि ख़त मौजूद था और जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं अमेरिका में, साबिक सफ़ीर, उन्होंने आके वजाहत कर दी और बता दिया कि इस तरह से ख़त आया और वो जो साइफ़र था उसमें ये चीज़ें थीं। उस पर फिर जो कहा गया कि साजिश नहीं हुई लेकिन मुदाखलत हुई है। और फिर जब पूरी कौम ने इतना जलील किया इनको और बताया कि बग़ैर साजिश के मुदाखलत हो ही नहीं सकती, बग़ैर प्लानिंग के किसी के घर डाका डाला ही नहीं जा सकता, चोरी हो ही नहीं सकती, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुदाखलत तो हुई है लेकिन साजिश नहीं हुई। और कल अमजद इस्लाम अमजद ने जो साजिश और मुदाखलत का मीनिंग बताया है, मैं समझता हूँ कि शायद उसकी वजह से, क्योंकि बड़ी बाज़ौक़ फैमिली है, शरीफ ख़ानदान और सारे ही गाना गाने वाले और शुअरा हैं, तो शायद अमजद इस्लाम अमजद की बात उनको समझ आ गई है कि अगर मुदाखलत हुई है तो फिर इसका मतलब है साजिश भी हुई है। और इस वजह से अब उनकी तरफ से ये आज कमीशन का कहा गया और उसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो मामला है वज़ीर आला पंजाब का, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि गैर आइनी तौर पर हलफ लिया गया है और उसमें जो जस्टिस जवाद हसन साहब का फ़ैसला है उस फैसले की बुनियाद पर अब ऑनरेबल जो जज हैं जस्टिस जवाद हसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट के जज, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया गया है। और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या कौन रेफरेंस दायर कर सकता है और जो कंसेप्ट है मिसकंडक्ट का, क्या उसके ज़ुमरे में ये सारा कुछ शामिल होता है, ये आता है जो कुछ हुआ है। और जिस तरीके से हमज़ा शहबाज को रिलीफ दिया गया है या हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त को मंजूर किया गया है और आर्टिकल 5 की हद तक इल्ज़ाम लगाया गया गवर्नर और सदर पर जो कि आइनी ओहदे थे, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मुदाखलत और साजिश के मामला पर हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मरियम औरंगज़ेब की तरफ से ये कहा गया है कि हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बैरूनी मुल्क साजिश नहीं हुई, जब अपने तहादी छोड़ जाएँ तब आपको याद आया कि बैरूनी साजिश हुई है लेकिन फिर भी हम कमीशन बना रहे हैं। अच्छा, ये वो अक्ल के अंधे हैं जो कहते हैं कि चोरी नहीं हुई लेकिन फिर भी हम FIR करेंगे, कहते हैं कि कोई डाका नहीं डाला गया, कोई ऑफेंस नहीं हुआ, उसके बावजूद हम FIR दर्ज करेंगे, उसके बावजूद हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब आपको इतना ही यकीन है कि कुछ नहीं हुआ और आप इमरान खान का जो एक माह जलसे करने का जो उन्होंने अनाउंस किया है और पूरा महीना मई का महीना 6 मई से कल मियाँ वाली से उनकी जो मूवमेंट है वो शुरू होने जा रही है और मई के एंड पर उन्होंने लॉन्ग मार्च का इंदिया दिया हुआ है, आप उस खौफ में मुब्तला हैं और वो जलसा शुरू होने से पहले ही आप घबरा गए हैं और आपने कहा है कि हम इस पर कमीशन बनाते हैं। साथ आप कमीशन बनाने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कोई साजिश हुई नहीं है। ये बात कोई जचती नहीं है। हकीकत ये है कि आपने कमीशन बनाने का कह कर ये बात तो तस्लीम कर ली कि साजिश भी हुई है, मुदाखलत भी हुई है, साइफ़र भी आया था, धमकी अमेज़ ख़त भी था। उसकी बुनियाद पर जो आप लोगों ने ये सारे का सारा ड्रामा रचाया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आई और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत आई जो अमेरिका कह रहा है कि हम किस तरह अपने लोगों को जो वहाँ पर अपोजिशन के या सियासतदान थे उनको पैसों से ख़रीद कर इमरान खान की हुकूमत को गिराया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन गैर जानिबदार होगा जो शफाफ तरीके से इन इल्ज़ामात की आज़ादाना तहकीकात करेगा और कमीशन की जानिब से जो भी फ़ैसला होगा इसके बाद वो लोग जिन्होंने मुल्क को झूठी सियासत के लिए इस्तेमाल किया उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये है इनकी मेंटेलिटी। पहले कहते हैं चोरी हुई नहीं, फिर कहते हैं कि हम कमीशन बनाने जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि कमीशन की तहकीकात के बाद भी इमरान खान को ही कानून के कटहरे में लाना है। आप चोरी भी नहीं मानते, आप कमीशन बनाने की भी बातें करते हैं और फैसला भी आपने सुना दिया है कि इसमें झूठा इमरान खान ही साबित होगा। जब आपने फैसला पहले लिख लिया है, जैसे आपने ये सारा मामला पहले कर लिया है, तो फिर मुझे बताएं कि आप किस कमीशन की बातें करते हैं और क्या आप कौम को बेवकूफ़ बनाते
آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری کمیشن کے لیے ایسا سربراہ مقرر کیا جائے گا جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے پر ہر حال میں تحقیق کرنی چاہیے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فواد چودھری نے اس پیشکش کو مسترد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ چور سے کہیں کہ وہ اپنی چوری پر انویسٹیگیشن خود چور ایس ایچ او بن کے تفتیش شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا، اور ہم کسی ایسی تفتیش کو نہیں مانیں گے۔ ان کی طرف سے فواد چودھری، فرح حبیب اور حماد اظہر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف ایک ہی کمیشن کو مانیں گے جو آزاد عدلیہ کے تحت بنے گا اور جس کی اوپن ہیئرنگ ہوگی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ آزاد عدلیہ کے تحت جو کمیشن بنے گا اوپن سماعت کرے، ہم قطعی طور پر کسی بیرونی طاقت کو اڈے اور کوریڈور دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ حکومت اپنے جو اثاثے ہیں اور اپنی جو سرزمین ہے وہ دوبارہ امریکہ کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ جیسے ان کے اور زرداری کے دور حکومت میں 400 ڈرون حملے کر کے انہوں نے اپنے پاکستانیوں کو بیچا، پاکستانیوں کے خون کو بیچا، انہوں نے یہاں سے پکڑ کر بندے پکڑ کر امریکہ کو دیے اور ڈالر لیے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہم اس طرح دوبارہ بیرونی طاقت کو اڈے اور کوریڈور دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد سازش شروع ہوئی، عمران خان کو ہٹانے کے بعد یہ سازش مکمل ہوئی۔ کابینہ نے جو ٹی او آرز دیے اس پر عمران خان نے صدر کو کمیشن کے لیے خط لکھا۔ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے کہ سازش سے ایک بیرونی حکومت مسلط کی گئی ہے، اب وہی بیرونی سازش سے مسلط ہونے والی حکومت کیا ہے کہ ہم تحقیقات کریں گے، تو ہم کبھی اس کو نہیں مانیں گے، اور ہم اس چیز کے حوالے سے ہم نے عدالت کو بھی لکھ دیا، صدر پاکستان کو بھی لکھ دیا، اور اب ہم عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں، فیصلہ عوام کی عدالت کرے گی۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ جو پنجاب میں آئینی بحران کا معاملہ ہے وہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ حمزہ شہباز کا حلف لینے کا جو معاملہ تھا، 16 اپریل کو الیکشن ہوتا ہے، الیکشن غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کیا جاتا ہے سیکرٹری پنجاب اسمبلی کی طرف سے، وہ ایک خط لکھتے ہیں، اور یہ خط لکھا جاتا ہے گورنر پنجاب کو، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ مہمانوں کی گیلری میں کھڑے ہو کر جو ڈپٹی اسپیکر نے الیکشن کروایا ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ غیر قانونی ہے، اور اس کی بنیاد پر اور ووٹ ٹیمپر کیے گئے ہیں، مخالفین کو دھکے دے کر پولیس کے ذریعے باہر نکال دیا گیا ہے، مخالف کینڈیڈیٹ کو زخمی کر کے وہ اپنے علاج معالجہ کروا رہے ہیں، اور آپ نے پیچھے سے واردات ڈالتے ہوئے الیکشن کروا دیا۔ جب یہ ساری چیزیں آئیں اور گورنر پنجاب نے کہا کہ یہ تو الیکشن ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، میں کیسے حلف لے لوں، اس پر حمزہ شہباز ایک درخواست لے کر جاتے ہیں چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے پاس۔ امیر بھٹی صاحب نے پہلے ایک فیصلہ دیا، وہ پھر اس کے بعد ایک 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا، 2 فیصلے، لیکن ان 2 فیصلوں میں چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے آئین اور قانون کے مطابق بڑی چیزوں کو کنٹرول کر کے فیصلہ لکھا کہ جس میں ایڈوائز کی گئی، ان کو ہدایت کی گئی، ان کو پرپوز کیا گیا، نہ ان کو ڈائریکشن دی گئی، نہ آرڈر دیا گیا، نہ یہ کہا گیا کہ انہوں نے کوئی وہ آئین کے وفادار نہیں رہے یا آئین کو توڑنے کے مترادف کو انہوں نے کام کیا، ایسی کوئی بات نہ کی۔ جب معاملہ جسٹس جواد حسن صاحب کے پاس گیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انہوں نے سماعت شروع کی تو ان کی طرف سے یہ فرمایا گیا تھا کہ 5 منٹ سارے بات کر لیں، اس کے بعد میں فیصلہ لکھواؤں گا، اور پھر وہ فیصلہ لکھا گیا اور افطاری کروائی گئی۔ جو جتنے رپورٹرز تھے کمرہ عدالت میں ان کی افطاری کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد 9 بجے کے رات 9 بجے کے قریب فیصلہ سنایا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ گورنر اور صدر نے آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی جو ریاست کے ساتھ لوائلٹی تھی اور اوبیڈینس آف لا اور کانسٹیٹیوشن تھا، اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے خود ہی از خود، جہاں پہ لا کہتا ہے کہ حلف لینے والے یا گورنر ہے یا صدر ہے وہ خود لیں گے، یا وہ خود نہیں لیتے تو وہ کوئی ایک نمائندہ مقرر کریں گے، اس وجہ سے انہوں نے یہ الزام لگا دیا صدر پر اور گورنر پر کہ یہ لا کے اوبیڈینس نہیں کر رہے یا یہ لا کے اور ریاست کے وفادار نہیں رہے۔ جب یہ الزام لگ گیا، یہ آبزرویشن ان کی طرف سے دے دی گئی، تو پھر اسپیکر کو غیر قانونی طور پر، جس کو میں قانون کا طالب علم ہوتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غیر قانونی ڈائریکشن تھی، کیونکہ عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اسپیکر کو کہے کہ آپ نے کل 11:30 بجے اس جگہ پر اس بندے سے حلف لینا ہے۔ یہ آرٹیکل 69 کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کے باوجود ان کا اسپیکر کا جو حلف ہے وہ ہوا، لیکن اس سے پہلے گورنر پنجاب کی طرف سے ایک لیٹر آ گیا، اور اس کے بعد معاملہ پھر ڈسپیوٹڈ ہو گیا۔
یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جب انٹر کورٹ اپیل فائل کی گئی، ہفتے کے دن عدالت لگی، ڈویژن بینچ تھا، ڈویژن بینچ نے پہلا کام یہ کیا کہ آرٹیکل 5 کے حوالے سے صدر اور گورنر کے خلاف جو آبزرویشن تھی اس کو انہوں نے ختم کیا۔ جب اس کو ختم کیا تو اس کے بعد فل بینچ بنانے کے لیے، اور کہا کہ بڑے اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، غیر آئینی اور غیر قانونی ہونے کے حوالے سے اس فیصلے کے اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، اس وجہ سے فل بینچ بنے۔ وہ فل بینچ پہ چھٹیاں عید کی آ گئیں اور اب وہ بنے گا۔ اس پر اب گورنر پنجاب کی طرف سے آج یہ کہا گیا ہے کہ آئین میں ایسی کوئی شک موجود ہی نہیں ہے جس کے تحت حمزہ شہباز سے حلف لیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قابل احترام ہیں، عدالت کا غلط استعمال کیا گیا۔ گورنر پنجاب کی طرف سے کہا گیا کہ اعتزاز احسن نے بھی میری اس بات پر اتفاق کیا، لیکن یوسف رضا گیلانی نے اختلاف کیا، ان کو کیا آئین کا پتہ۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ تقریب حلف برداری کے روز مجھے یرغمال بنایا گیا، مگر میں نے کوئی تماشا نہیں کیا۔ میرے پاس 10 مالی تھے۔ لاڈلے وزیر اعلیٰ کا باپ وزیر اعظم ہے۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ پیسہ اور بچے لوگوں کو مروا دیتے ہیں، مجھے کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک لاڈلے بچے نے غیر قانونی طریقے سے حلف لیا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج، جب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جج کا کہا تو چیف جسٹس صاحب کو تو انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ ان کا معاملہ بڑا احترام والا ہے۔ جب لاہور ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کہا تو وہ ان کی جو ان کی نظر میں وہ جسٹس جواد حسن صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل بھیج رہا ہوں، آئین میں کوئی شک موجود نہیں جس کے تحت حلف لیا گیا ہے، آئین کے تحت ہر فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب کے تحت 80 سے جو مختلف غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیے گئے، بطور گورنر پنجاب میری ذمہ داری بنتی ہے میں اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنوں۔ اب مس کنڈکٹ کے زمرے میں آپ کو یاد ہے ایک تقریر کی گئی تھی، اور وہ تقریر کی گئی تھی شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے، اور اس تقریر کے بعد ان کو عہدے سے جانا پڑا تھا کیونکہ انہوں نے ان اداروں کے بارے میں بات کی تھی جن کے بارے میں ان کا کرنا بنتا نہیں تھا، اور ایسے الزامات نہیں لگائے جا سکتے۔ یہاں ایک پیرا لکھا جاتا ہے، آرٹیکل 5 کا الزام لگایا جاتا ہے گورنر اور صدر پر جو ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدے ہیں، اس بنیاد پر کیا یہ مس کنڈکٹ کی کارروائی ہے یا نہیں ہے، جس کو فی الفور جو آنریبل ڈویژن بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا اس نے حذف کیا اور معطل کیا ان الفاظ کو۔ اس بنیاد پر مس کنڈکٹ کا جو ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ بھیجا جا رہا ہے گورنر کی طرف سے، اور یہ گورنر نے کل ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ کل 8 سے 10 سینئر وکلاء سے ملاقات ہوئی تھی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب موجود تھے گورنر ہاؤس میں، اور آج پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کیا ہے کہ ریفرنس بھجوا رہے ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے، اور میرے ذرائع کے مطابق وہ ریفرنس تیار بھی ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔